بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہاں سے کیا لے جاتے ہو اور وہاں سے کیا لاتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں سے زیادہ تر ہینڈی کرافٹ اور چمڑے کی مصنوعات وہاں سے لاتا ہوں، سلے سلائے کپڑے، چشموں کے فریم، گھڑیوں کے سیل۔ میرا اپنا اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، یہاں سے مال مل جاتا ہے۔ باہر لگے بندوں ٹھکانے ہیں، وہ ادائیگی کر دیتے ہیں۔ جو میں لاتا ہوں وہ بھی مخصوص دکانداروں کو فراہم کر دیتا ہوں۔ لین دین کا کوئی جھگڑا نہیں، سودے بازی نہیں۔ ہر بار مجھے 10 سے 15 ہزار بچ جاتے ہیں، ایک بار پکڑا بھی گیا تھا۔ میں نے کہا، ایسے دھندے کرنے والے لائن کلیئر رکھتے ہیں۔ لائن کلیئر ہی رہتی ہے، لیکن کسٹم والے کارکردگی دکھانے کے لیے کبھی کبھار چھاپے مارنے کا ڈرامہ بھی کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا تھوڑا سب لے کر جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کی ضبطی دکھا دیتے ہیں۔ اخبار والوں کو بلا کے چھاپا مارنے والے، پکڑے جانے والوں اور برآمد کیے جانے والے مال کی تصویر شائع کرا دی جاتی ہے۔ بعد میں چھڑانے والے سب کو چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ FIA والے نہیں کرتے، رئیس بولا۔ ان کا شکار ہم جیسے خوردہ فروش نہیں ہوتے، وہ بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں جن کی لانچیں چلتی ہیں دبئی اور کراچی کے درمیان، یا جو سونا اور کرنسی وغیرہ کرتے ہیں۔ ہم تو کھیپی ہیں، ہزاروں کا دھندا کرنے والے۔ لاکھوں کے پھیرے ہوں تو بندہ اسمگلر کہلاتا ہے اور بڑی اسامی ہو جاتا ہے۔ یعنی زیادہ معزز جیسے چور ترقی کر کے ڈاکو بنتا ہے تو پولیس والوں کے نزدیک VIP ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، رئیس بولا، پھر تو بہت مال بنا لیا ہوگا تم نے۔ وہ کچھ نہیں بولا، اتفاق سے ایک آدمی مل گیا ہے جس نے اس راستے پر لگا دیا، ورنہ میں کیا تھا، آج تمہارا مطالبہ کیسے پورا کر سکتا تھا۔ اسی لیے تم کسی کے ہاتھ نہیں آئے کہ تمہارا آنا جانا لگا رہتا ہے، رئیس بولا۔ ہاں، مہینے میں 15 دن تو باہر ہی گزارتا تھا۔ خیر، اب یہ کام چھوڑ دو، رئیس نے اسے مشورہ دیا، ورنہ کسی دن ایسے پکڑے جاؤ گے کہ اندر ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، بے وقوف آدمی، جس کا سالہ تھانے دار ہو اسے کون اندر رکھ سکتا ہے؟ رئیس نے کہا، پاسپورٹ کہاں ہے تمہارا؟ اس نے تذبذب کے ساتھ کہا، پاسپورٹ؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پاسپورٹ ہمارے پاس رہے گا، سارے معاملات طے ہونے تک تمہارا کیا اعتبار، تم کل پھر بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا، رئیس خان، یہ تم نے پہلی عقل کی بات کی۔ پیارے، اب میں دوسری بات کرتا ہوں، اس سے پاسپورٹ تو لے لو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھ پر اعتبار کرو، میں نے تمہاری بات سمجھ لی ہے۔ وہ بولا، پاسپورٹ نکالو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے کہا۔ اس نے بادل خواستہ پاسپورٹ میرے حوالے کیا۔ میں نے اسے سرسری طور پر دیکھا، اس میں وسیم احمد کا اصل نام تھا، تصویر بھی اس کی اپنی تھی، مگر رئیس نے اسے پلٹ کے دیکھا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ دوسرا بھی اتنی ہی شرافت سے دے دو پیارے۔ دوسرا، وہ چوری پکڑے جانے پر چونکا اور کوئی نہیں ہے؟ قسم اللہ کی، مار کے بتیسی جھاڑوں گا، رئیس نے کہا۔ اس میں تمہارے نام پر آخری ویزا دبئی کا ہے، 4 مہینے پہلے کی تاریخ سے۔ 4 مہینے سے تم جو ہانگ کانگ، سنگاپور اور بینکاک گئے تھے۔ گلزار احمد کا پاسپورٹ ہوگا بیٹے، ہو سکتا ہے 3 پاسپورٹ بھی ہوں تمہارے پاس۔ میں ویزا کی تاریخ دیکھ لوں پہلے، پھر پتہ چلے گا۔ وسیم کا رنگ اڑ گیا، رئیس نے بڑی آسانی سے اس کا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ رئیس نے داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، یہ تو ریکارڈ ہو گیا، ایک ساتھ 2 عقل مندی کی باتیں، ایک کے بعد دوسری، پہلی اور آخری بار۔ وسیم نے مردہ لہجے میں کہا، دوسرا پاسپورٹ میرے سوٹ کیس میں ہے، ہم نکال لیں گے، تم اس کی چابیاں دے دو، رئیس نے کہا۔ میرے پاس نہیں ہے وہ سوٹ کیس، وسیم نے کہا۔ پھر کہاں ہے؟ رئیس نے کمرے میں بکھرے ہوئے سامان پر نظر ڈالی۔ اس میں 2 ٹین کے صندوق تھے اور 2 سوٹ کیس۔ دونوں سوٹ کیس ننھے تھے اور سیمسونائٹ کے بنے ہوئے تھے۔ وہ میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وسیم نے پریشانی سے کہا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے جن کا سامان لاتا لے جاتا ہوں، انہی کے پاس رہتا ہے۔ میں نے اس کی صورت کو غور سے دیکھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا اور اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اس کا جھوٹ چلنے والا نہیں ہے۔ اگر اس میں تمہارا قیمتی سامان ہے تو فکر مت کرو، ہم اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ ہم تمہارے بوگس پاسپورٹ ضبط کر لیں گے اور تمہیں بلیک میل کریں گے بعد میں؟ میں نے کہا، تم سب کچھ کر سکتے ہو،
ہاں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اب نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں معاف کرنے والا نہیں تھا، اگر میں اپنے ارادے پر قائم رہتا تو تمہیں تباہ کر دیتا۔ تم قانون کی گرفت میں آنے سے بچ گئے تھے لیکن میں نے تمہیں نہ چھوڑتا، میں تمہیں دھکیل کر موت کی طرف لے جاتا اور ایسے حالات پیدا کر دیتا کہ تمہارے لیے جینا مشکل اور مرنا آسان ہو جاتا۔ تم خود موت میں نجات تلاش کرتے لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی کہ مجھے تمہاری بیوی بچوں پر رحم آ گیا۔ ان کی بے کسی اور مجبوری دیکھ کے میں الٹا تمہیں اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جانے کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ رئیس نے کہا چابی کے بغیر بھی ہم یہ سوٹ کیس کھول لیں گے، بیٹا توڑ دیں گے تالے۔ اس نے ریوالور نکال کے یوں اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا جیسے میں اس کے استعمال کا عادی ہوں۔ اٹھو اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اوپر۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کے کہا۔ میں نے کہا رئیس تلاشی لے، اس کی چابی جیب میں ہی ہوگی۔ رئیس نے پیچھے سے اس کو کالر سے پکڑا اور کھینچ کے دیوار سے لگا دیا۔ وسیم نے بالکل مزاحمت نہیں کی۔ رئیس نے اس کی پتلون کی جیب میں سے ایک چابی نکال لی۔ وسیم پلٹ کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نکال دیتا ہوں، پاسپورٹ ہی چاہیے نا، چابی مجھے دو۔ رئیس نے ہاتھ پیچھے کر لیا، یہ کام تم پہلے شرافت سے بھی کر سکتے تھے، اب تکلف کرنے کی کیا ضرورت؟ تالا کھولنا آتا ہے مجھے، اس نے گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ میں کہا، لیکن بیچ والا تالا نمبر ملانے سے کھلتا ہے۔ میں نے کہا اس کے نمبر بتاؤ۔ نمبر؟ 1 منٹ ٹھہرو، وہ ہکلا کے بولا، میں یاد کرتا ہوں، دراصل میں نمبر بدلتا رہتا ہوں تاکہ کمبینیشن غلطی سے بھی کوئی نہ دیکھے۔ رئیس نے پہلے اوپر والی سوٹ کیس میں چابی لگانے کی کوشش کی، وہ نیچے والے امپورٹڈ اور بالکل نئے سوٹ کیس کی چابی تھی۔ اچانک وسیم چلایا، تم ہٹ جاؤ، میں کھولتا ہوں۔ میں نے اسے روک دیا، کھڑے رہو اور اپنی جگہ، رئیس تجوریوں کے تالے کھول سکتا ہے، یہ سوٹ کیس کیا چیز ہے؟ نمبر نہیں بتاؤ گے تو میں اسے توڑ دوں گا، رئیس بولا۔ وسیم کے حلق سے ایک کراہ نکلی، ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ رئیس نے نمبر ملائے اور سوٹ کیس کھولا۔ اب میرا تجسس بھی بڑھ گیا تھا کہ آخر سوٹ کیس میں ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو وسیم ہم سے چھپانا چاہتا تھا۔ اسے جعلی اور بوگس نمبر والے پاسپورٹ ہمارے ہاتھ لگ جانے کا ڈر نہیں تھا، اس کے خوف کا سبب کچھ اور تھا۔ شاید سوٹ کیس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے، سونا تھا یا غیر ملکی کرنسی تھی یا پھر ہیروئن۔ شاید اس نے ہمیں ٹالنے کے لیے ایک جھوٹ بولا تھا کہ وہ باہر سے چھوٹی موٹی چیز لاتا ہے۔ سوٹ کیس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ رئیس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، یار ناصر، مال تو ہے اس میں مگر زیادہ نہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے سوٹ کیس میں تھوڑے سے ڈالر تھے، کچھ کپڑے اور سفری ضرورت کا سامان تھا، لیکن یہ سب ایک خالی گوشے میں سمٹا ہوا تھا۔ سوٹ کیس کا زیادہ حصہ چھوٹے بریف کیسوں سے بھرا ہوا تھا، 6 بالکل نئے بریف کیس اس میں بڑی احتیاط سے رکھے گئے تھے، 3 آگے 3 پیچھے۔ ہر پیچھے والے بریف کیس کے اوپر 2 بریف کیس تھے۔ ان سب کو الگ الگ شفاف پولیتھین بیگ میں پیک کرنے کے بعد درمیان کی خالی جگہ میں پیکنگ مٹیریل ایسے بھر دیا گیا تھا کہ انہیں معمولی سی خراش بھی نہ آئے۔ اس میں کوئی نازک چیز ہے، شیشے کی طرح ٹوٹنے والی، رئیس نے کہا۔ اس کے جواب میں وسیم نے ایک جست لگائی۔ مجھے ایک لمحے پہلے اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں ایک دم پلٹا اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، ہاتھ مت لگانا کسی چیز کو، وسیم چلایا اور اس نے رئیس کو گھسیٹ کر سوٹ کیس سے دور کر دیا۔ میں نے ریوالور کا رخ وسیم کی طرف رکھا، کیا بات ہے اس میں؟ وسیم گہرے لمبے سانس لیتا رہا۔ خطرناک چیز ہے، مارے جاؤ گے تم اگر اسے ہاتھ لگایا۔ میں نے کہا اس چیز کا کوئی نام بھی ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ ایک خوفناک انکشاف کے خیال سے میرا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ کیا ٹائم بم ہے ان میں یہ بریف کیس؟ رئیس اٹھ کے دوڑا۔ ٹائم بم؟ ابے مروا دیا۔ میں نے کہا گھبرا مت، یہ خود پھٹنے والے نہیں ہیں، ان کو کارآمد بنایا جاتا ہے، کچھ پردے جوڑ کے اور فیوز لگا کے۔ مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے باری باری رئیس کی اور میری صورت دیکھتا رہا۔ میں نے کہا اچھا، آرام سے یہاں بیٹھ کے بتاؤ۔
اس نے کھلے ہوئے سوٹ کیس کو دیکھا اور نیچے جھک کر اس میں سے ڈالر نکال لیے۔ لو یہ تم لے لو، سب رکھ لو۔ رئیس نے وہ نوٹ ضبط کرنے کے انداز میں چھین لیے۔ یہ 28,000 ڈالر ہیں۔ وہ بولا تم نے 5 لاکھ روپے کی بات کی تھی نا، یہ اس سے زیادہ ہی ہیں، 5.5 لاکھ سمجھ لو۔ وہ سخت نروس اور بدحواس تھا۔ وسیم نے صحیح رقم بتائی تھی مگر اب صورتحال اکثر تبدیل ہو گئی تھی۔ وسیم کی گھبراہٹ اور پریشانی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہمیں مکان کی قیمت نہیں رشوت دے رہا ہے۔ اس کا راز اتفاق یا اس کی شامت اعمال فاش ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہم اس سے اور کچھ نہ پوچھیں، لیکن یہ ناممکن تھا۔ میں نے کہا رئیس رقم واپس وہیں رکھ دے، شاید اسے چھونا بھی غلط ہو، پہلے معلوم ہو کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ رئیس نے ایک مٹھی میں آ جانے والے نوٹوں کی گڈی وہیں رکھ دی جہاں سے وسیم نے اٹھائی تھی۔ دہشت سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور نظر بریف کیسوں پر جم کے رہ گئی تھی۔ میں نے جیمز بانڈ کی طرح ریوالور چلا کے اشارہ دیا، تم ادھر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور پھر مجھے سچ سچ بتاؤ۔ وسیم نے کرسی پر گر کے ایک گہری لمبی سانس لی۔ میں نے کہا نا میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ بتاتے ہوئے ڈرتے ہو یا اپنی اس بات پر قائم ہو کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ میں نے کہا دونوں ہی باتیں ہیں، وہ بے خیالی میں بولا۔ اگر تم کسی سے ڈرتے ہو، میں نے کہا، تو ذہن میں یہ رکھو کہ خدا کے بعد اس وقت تمہیں سب سے زیادہ ہم سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اور کوئی نہیں اور نہ آ سکتا ہے۔ دوسری بات، میں ماننے کو تیار نہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ چلو تم جتنا جانتے ہو اتنا بتا دو۔ وہ زور زور سے سر ہلانے لگا۔ دیکھو اس چکر میں مت پڑو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک معمولی سی غلطی نے تمہارا کام بگاڑ دیا۔ اگر تم وہ پاسپورٹ دکھا دیتے جس پر تمہارا نام گلزار احمد لکھا ہوا تھا تو رئیس دوسرا پاسپورٹ طلب نہ کرتا۔ میں نے کہا ابے چھوڑو، میں دوسرا ضرور مانگتا، میں جانتا ہوں ایسے لوگ صرف ایک چابی کافی نہیں سمجھتے۔ رئیس بولا۔ میں نے کہا یہ تباہی پھیلانے والا سامان تم کس کو بیچو گے؟ وسیم نے کہا جو میں کہوں گا تم انہیں مانو گے۔ ایسی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تکلیف اٹھائے بغیر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں نے کسی تفتیشی افسر کی طرح کہا سچ میں بتاؤں گا مگر تم کہو گے جھوٹی کہانی ہے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا ابے کچھ بول تو صحیح۔ رئیس نے اسے ایک گالی دی۔ نہ یہ سوٹ کیس میرا ہے نہ سامان، وہ بولا۔ میں نے اس کے سینے پر لات ماری۔ وہ کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا اور بے حس و حرکت پڑا رہا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں سر کی چوٹ سے وہ بے ہوش نہ ہو گیا ہو۔ رئیس نے میرے اشارے پر اسے اٹھا کے پھر کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بہت دیر تک ہانپتا اور کانپتا رہا۔ کراچی ایئرپورٹ پر میرا سوٹ کیس بدل گیا تھا، کسی نے جان بوجھ کے بدلا ہوگا۔ اس نے چند منٹ کے بعد کہا دونوں ایک جیسے تھے، تمہیں وزن کے فرق کا بھی پتہ نہیں چلا؟ نہیں۔ میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے سر کو فٹ بال کی طرح کک مار کے تمہارے کندھے پر سے اڑا دوں۔ چابی کیسے لگی؟ تالے کیسے کھولے تم نے؟ رئیس نے پرتمسخر لہجے میں کہا ابے بالکل ہی عقل سے پیدل ہے تو یار، جو اتنا بڑا سوٹ کیس بدل سکتے ہیں ان کے لیے اتنی سی چابی غائب کرنا کیا مشکل تھا؟ میں شرط لگاتا ہوں وہ سالے جیب کترے بھی تھے، پہلے ہی پاکٹ مارنے کا کام کرتے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے چابی لگائی اور تالے کھل گئے۔ تم خود بھی سوچ سکتے ہو کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ کیا پتا انہوں نے سوٹ کیس نہ بدلا ہو، اس کے اندر کا سامان بدل دیا ہو یا دونوں کے تالے ایک جیسے ہوں۔ اس میں کون سا مشکل کام تھا؟ میں نے کہا میں امکانات پر ریسرچ نہیں کر سکتا، جو بات ہے وہ بتاؤ۔ اصل بات یہی ہے کہ میں نے تالے کھولے اور اندر دیکھا تو سامان میرا نہیں تھا، میری ہر چیز غائب تھی۔ تم کیا لائے تھے؟ 200 فریم تھے چشموں کے، الیکٹرانک سیل تھے، ڈسک کے ڈبے تھے، ایک فیکس مشین تھی۔ اس نے یاد کر کے کہا کتنی مالیت کا سامان تھا؟ $10,000 کا۔ وہ بولا مجھے 11,000 ملتے، پھر تو فائدے میں رہے تم۔ میں نے طنز سے کہا یہ $28,000 ہیں، 17,000 کا منافع پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا تمہیں۔ نہیں نہیں، وہ چلانے لگا، ایسی غلطی ہرگز مت کرنا۔ میں نے اس کے ایک تھپڑ مارا۔ یہ فرض ہے میرا، غلطی کے بچے۔
دیکھو جلد بازی مت کرو، وہ گگیانے لگا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں مگر وہ خطرناک ہیں۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا۔ جب میں نے سوٹ کیس کھول کے دیکھا، 1 منٹ سوٹ کیس صرف چابی گھمانے سے کھل گیا۔ اس کے نمبروں کا مسئلہ کیسے حل کیا تم نے؟ نمبر سب 0 پر تھے، سوٹ کیس نمبرز کی کمبینیشن سے لاک نہیں کیا گیا تھا، وہ بولا۔ اس میں اوپر ہی ایک کاغذ رکھا ہوا تھا ٹائپ کیا ہوا، اس پر میرے لیے ایک پیغام تھا، وہ بولا۔ رئیس نے میری طرف اور میں نے رئیس کی طرف دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وسیم کی کہانی اس کی حد تک قابل یقین ہے کہ پوری سنی جائے۔ وسیم نے سر ہلایا۔ یہ سچ ہے، میں نے وہ پیغام پڑھا۔ کہاں ہے وہ کاغذ؟ میں نے کہا۔ اس نے جیب میں سے پرس نکالا اور پرس میں سے ایک طے کیا ہوا کاغذ، یہ لو خود پڑھ لو۔ عبارت کسی تمہید کے بغیر شروع ہوئی تھی اور ایسے ہی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ زیادہ حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سوٹ کے خاموشی سے گھر لے جاؤ، اس میں جتنی نقد رقم ہے وہ تمہاری نقصان کی مالیت سے دگنی ہے، یہ تم رکھ سکتے ہو۔ کسی چیز کو چھیڑنا تمہارے حق میں موت کا پیغام ثابت ہوگا۔ سوٹ کیس کو رازداری اور احتیاط کے ساتھ رکھو، ہمارے آدمی خود تم سے وصول کر لے گا۔ میں نے خود کو اس احمق کی طرح محسوس کیا جو کسی اور کے لیے کھودے جانے والے دشمن کا گڑھا برابر کرتے ہوئے کسی کنویں میں جا گرے، کسی کو مدد کے لیے ڈنڈا لے کر چور بگانے جائے اور ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن جائے۔ نیک لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے، یہ معاملہ اس کا الٹ تھا۔ میں نے اخبار جیسے کاغذ میں صاف مگر غلط انگریزی میں لکھے ہوئے پیغام کو بار بار پڑھا، یہاں تک کہ رئیس سے مزید سسپینس برداشت نہ ہو سکا۔ ابے کیا اس میں لکھا ہے کہ زبانی یاد کرو ورنہ گنجے ہو جاؤ گے؟ میں نے اسے مضمون کا ترجمہ سنا دیا۔ رئیس نے اس پر غور فرما کے کہا، یہ ثابت کرنا پڑے گا تمہیں پیارے کہ یہ خود تم نے نہیں ٹائپ کیا۔ میں بہت اچھا ٹائپسٹ تھا، وہ بولا۔ جس نے یہ لکھا ہے وہ ٹائپ کرنے نہیں جانتا، ایک ایک حرف دیکھ کے انگلی ماری ہے۔ اس کے علاوہ یہ الیکٹرانک ٹائپ رائٹر ہے، اس جیسے حروف میں نے پہلے نہیں دیکھے۔ تم تو شرلاک ہومز بھی ہو۔ میں نے کہا، یقیناً تم نے اپنی عقل کے گھوڑے ہر سمت دوڑائے ہوں گے، کوئی گھوڑا ایئرپورٹ کی طرف بھی گیا ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سامان کس سے بدلا گیا۔ وہ بولا، میرا دماغ خراب نہیں ہے، مجھے خاموشی اور رازداری کی ہدایت کی گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ کب کی بات ہے؟ پرسوں رات ہی میں سنگاپور سے لوٹا تھا، وہ بولا۔ تم ٹیکسی میں گھر آئے تھے؟ رئیس نے کہا، میں نے تمہیں گزرتے دیکھ لیا تھا۔ خیر، کیا اس کے بعد کسی نے تم سے رابطہ کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ معلوم نہیں، وہ مجھے کیسے تلاش کریں گے؟ میرا پتہ بدل گیا ہے۔ تمہارا پتہ پاسپورٹ پر الگ ہے؟ میں نے کہا۔ کام بھی الگ ہے، رئیس بولا۔ وہ بیوقوف لوگ نہیں ہوں گے، مل جائیں گے کسی دن ایئرپورٹ پر۔ میں نے کہا، لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ وسیم پریشان ہو گیا۔ ہم آسان کام کریں گے، یہ سب کچھ تمہارے سالے تھانے دار کے سپرد کر دیں گے، تم اسے ساری سٹوری سنا دینا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرنا، وہ مار ڈالیں گے مجھے، تمہیں سب کو۔ لیکن یہ تخریب کاری کا سامان ہے۔ میں نے کہا، کیا تم $28,000 کے لیے وطن دشمنوں کے اعلی کار بنو گے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آخر اپنی مرضی سے میں نے کچھ نہیں کیا، میں مجبور ہوں۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کے بولا، وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، یہ سوٹ کیس لاک کر دو، ایسا نہ ہو انہیں شک ہو جائے کہ میں نے سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کچھ دیر سوچ کے کہا، اس کے برعکس تم نے خوف سے ان کی بات مان لی تو وہ تمہیں پھر استعمال کریں گے اور تمہیں استعمال ہونا پڑے گا، پھر انکار کرنا تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ پیارے، لالچی بھی ہو تم، رئیس نے کہا۔ میں کل اور آج ایئرپورٹ پر بھی رہا کہ کوئی مجھے دیکھ لے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا مال اور پیسہ لے کر بھاگ گیا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ کوئی تمہارے پیچھے یہاں تک نہیں آتا تو اپنا سامان نہ لے جاتا؟ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، جس کے بعد میں نے کہا، یہ صورتحال تو بہت گمبھیر ہو گئی۔ اوہ، ڈینجر ناک بھی، رئیس بولا۔ اب کیا کرنا ہے استاد؟
میں نے کہا ہم غور فرما رہے ہیں اور ابھی تک ہماری عقل سلیم میں یہی آیا ہے کہ اپنی اور وسیم کی جان چھڑانے کی ایک ہی صورت ہے، وہ کس کی صورت ہے پیارے؟ میں نے کہا رقم بحق سرکار ضبط کر لے، سوٹ کیس بند کر کے اس پر سے اپنی اور میری انگلیوں کے نشانات مٹا دے۔ اتنی ہمت نہیں ہے اپن میں پیارے، کہیں خود اپنے نشانات نہ مٹ جائیں، غلطی سے